تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلي على رسول الکریم۔ اللہ جل شانہ تو اللہ ہے، سب کا رب ہے، سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، سبھی کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ اللہ جل شانہ کے کلام کو پڑھیے تو یوں محسوس ہوتا ہے اللہ یہ چاہتا ہے سارے ہی انسان اللہ کی طرف آ جائیں، کوئی بھی دنیا آخرت میں دکھی نہ ہو۔ کیسے کیسے طریقے اختیار کرتا ہے تاکہ میرے بندے میری طرف آ جائیں، خاص طور پہ اہل کتاب اور پڑھے لکھے لوگوں کو، تاکہ اگر یہ لوگ آ جائیں گے، یہ لوگ راہ راستے پہ آ جائیں گے، یہ لوگ پیٹ بھرنا اور جیب بھرنا جو ہے منشا نہیں بنائیں گے، اللہ کی رضا اور آخرت اور موت کے بعد سرخ روئی اور وہاں کا انعام و اکرام اگر ان کے مد نظر ہوگا، ان کا مقصد بنے گا، تو دنیا کے سارے انسان اسلام میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ آج جو کچھ نقصان ہو رہا ہے وہ انہی لوگوں سے ہو رہا ہے جو یا تو کچھ پڑھے لکھے ہیں، اسلام کی نالج یا علم حاصل کیا ہے، اس علم کے ذریعے سے دنیا کما رہے ہیں اور لوگوں کو غلط راہ روی پہ لے جا رہے ہیں۔ لوگ انہیں اچھا سمجھ کے، انہیں عمل کا رہبر سمجھ کے ان کے پیچھے چل دیتے ہیں، جبکہ دشمن اسلام انہی سے فائدہ اٹھا کے ایمان کو، اہل ایمان والوں کو اور دین اسلام کو بدنام کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ کتنا مہربان ہے، ہم اس کی باتوں کو، اس کے کلام کو اگر پڑھیں تو اللہ کی محبت، اللہ جل شانہ کا پکارنا اپنے بندوں کو الگ الگ انداز سے، کیسے کیسے انعامات کا وعدہ کر کے، کیسی کیسی مغفرت کا، اکرام کا، اللہ جل شانہ کی طرف سے صلح کا کیسا کیسا انعام آتا ہے۔ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ یہ جو اوپر اہل کتاب سے جو دشمنی کر رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا نعوذ باللہ صحابہ کو تکلیف پہنچنے پر، اللہ فرماتے ہیں کوئی بھی انسان اگر اللہ کی بات مان لے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لے، اللہ کے حکموں کو سرور کونین خاتم النبیین امام المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا کرنا اختیار کر لے، عمل میں لے آئے، تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ جل شانہ نے انعام کیا ہے۔ کون ہے وہ؟ کہ نبیوں نے یہی کیا، اللہ کی مانی، اور صدیقین نے یہی کیا، شہداء نے یہی عمل کیا، صالحین نے یہی کیا۔ جو بھی یہ کرے گا انعام پائے گا۔ اللہ جل شانہ اہل کتاب کو خصوصاً اور عموماً امت مسلمہ کو خاص یہ دعوت دے رہا ہے کہ اگر تم اللہ رسول کی اطاعت کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا، کیونکہ دینے والا وہ ہیں۔ انعام دے گا، انعام اللہ کا اختیار ہے۔ کون سا انعام دے گا؟ جیسا اخلاص، اگر اخلاص صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اگر اس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے، تو نبیین والا اور صدیقین والا، شہداء اور صالحین والا انعام دے گا۔ اور یہ لوگ کیسے تھے؟ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہی لوگ تو دوستی کے اعتبار سے، سنگت اور ساتھ کے اعتبار سے بہت ہی بہتر تھے۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے دیتا ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے فضل ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، لوگوں کے حالات سے، نیتوں سے، ان کی ارادوں سے، ان کی سوچ سے اللہ جل شانہ بہت زیادہ واقف ہے۔ اللہ ان تمام کے خیالات کو جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے دنیا میں فساد کرنے والے فسادیوں کو، دنگائیوں کو کس طرح سے سبق سکھانا، کمزوروں کو، مسکینوں کو، دکھی لوگوں کو، جن کے گھر جلا دیے گئے ہوں، جن کے اہل و عیال کو پریشان کر دیا گیا ہو، انہیں ان حالات سے، مشکلات سے کیسے چھڑانا، اس کا راستہ بتایا ہے۔ اللہ ہمیں اطاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا نصیب فرمائے۔
اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا اخلاص کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب